اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جن آیتوں پر پہنچے ہیں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159، 160، 161 اور 162۔ یہ چار آیتیں ایک مضمون پر مشتمل ہیں۔ ان آیتوں کے اندر جس نزاکت کا ذکر کیا گیا ہے وہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، انا کہہ کے سب سے پہلے شک میں پڑھنے والوں کو شک سے نکالا ہے کہ جو آگے بات آ رہی ہے اس کے اندر شک نہ کرنا، یہ بالکل درست ہے، ایسا ہی ہوگا جو ہم فرما رہے ہیں، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ بات کیا ہے کہ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یکتمون ما انزلنا، اس کو جو ہم نے نازل کیا۔ وہ دو باتیں، من البینات والہدی، بینات اور الہدی۔ بینات بینتن کی جمع ہے، بینات روشن دلائل جن کے آنے کے بعد کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے، اب کوئی شے پوشیدہ نہیں رہی البینات کے آنے کے بعد۔ اور الہدی، الہدی من جانب اللہ، جو نبی اور رسول پر ہدایت نازل کی جاتی ہے وحی کی صورت میں، وہ الہدی ہے۔ البینات اور الہدی، یہ دونوں کا ذکر پروردگار نے ما انزلنا کہہ کے کیا ہے۔ وہ بینات اور وہ ہدی جو ہم نے اتاری، جو ہم نے نازل کی۔ اس میں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ جو پروردگار نازل کرتا ہے وہ اتنی کامل چیز ہوتی ہے، جس نبی اور رسول پر وہ بینات اور ہدی نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اس نبی کی کوئی اپنی بات بھی اس میں شامل نہیں ہوتی۔ یعنی باقی لوگ جو ہیں وہ تو نبی اور رسول سے بہت نیچے ہیں نا۔ باقی جتنے بھی ہوں گے وہ خواہ کتنے بڑے علامہ کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے محدث کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے مفسر کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے فقیہ کیوں نہ ہوں، کتنے بڑے بحر العلوم کیوں نہ ہوں، جنہوں نے دنیا جہان کے علوم اپنے ذہن اور دماغ میں ذخیرہ کر رکھے ہوں، وہی کیوں نہ ہوں، بہرحال نبی اور رسول سے نیچے۔ تو ما انزلنا من البینات والہدی کے جو الفاظ ہیں نا قرآن مجید میں، اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے اتارا ہے، یعنی اس میں اس نبی اور رسول کا اپنا حصہ شامل نہیں ہوتا، اپنی کوئی بات اس میں نہیں شامل ہوتی، وہ صرف اور صرف پروردگار کی نازل کردہ ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ بینات ہوتی ہیں۔ اب اس نبی اور رسول پر لازم کیا ہوتا ہے جس پر وہ اتر رہی ہے؟ اس نبی اور اس رسول کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ جس طرح ہم نے اس کو نازل کیا ہے بالکل منو ان اسی طرح آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ میں یہ بات عرض کروں
کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے اور سید المرسلین ہے. آپ کے بارے میں قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. حبیب پیارے، اس قرآن مجید کے نزول سے پہلے محبوب تمہاری شان یہ ہے کہ تم نے کوئی کتاب اس سے پہلے پڑھی ہی نہیں. یہ نقص نہیں، یہ رتبہ ہے. حضور کا نزول وحی سے پہلے کسی کتاب کو تلاوت نہ کرنا، نہ پڑھنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. اور اس کو حضور کی شان امیت کہتے ہیں. حضور کا امی ہونا، امی ہونا عیب نہیں، امی ہونا نقص نہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کسی سے نہیں پڑھا، کسی سے نہیں پڑھا، اور پڑھا ہے تو صرف اپنے رب سے پڑھا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کسی سے نہیں پڑھا اور کوئی کتاب نہیں پڑھی، اور ایسی کتاب کائنات کے انسانوں کو دی جس کی مثل روئے زمین میں ہے ہی کوئی نہیں. اور اس میں اس کتاب کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک لفظ بھی شامل نہیں. یہ کمال ہے، اپنا ایک لفظ بھی اس میں شامل نہیں. پروردگار کی طرف سے اجازت ہی نہیں. تو حضور علیہ السلام نے اس کلام کو، کلام الہی کو ایسے ہی لوگوں تک پہنچانا ہے جیسے پروردگار نے حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر اتارا ہے. یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اور یہ ہدایت ہے. فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یکتمون، کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، کیا؟ ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات والہدا، بینات اور الہدا میں سے جو کچھ ہم نے نازل کیا. جب نازل کرنے کی بات آئے گی تو پھر انسانوں اور پروردگار کے درمیان ایک ہستی ہوگی جس ہستی پر وہ بینات اور الہدا کا نزول فرمائے گا، اور وہ ہستی نبی اور رسول کی ہوگی. اچھا، کس کے بعد وہ چھپاتے ہیں؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. اس کے بعد چھپاتے ہیں کہ ہم نے ان بینات اور الہدا کو لوگوں کے لیے الکتاب میں خوب واضح کر کے بیان کر دیا ہوا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی. جب پروردگار اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے واضح کر کے اس کو کتاب میں بیان کر دیا، تو اس کے بیان میں کوئی کمی بیشی تو رہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی بینات اور الہدا کی صورت میں جو نازل فرمایا، اس کو چھپاتے ہیں. اب یہ اتنا بڑا جرم ہے دین کو چھپانا. اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس حد تک تو نہیں جا سکتے جس حد تک وہ لوگ جاتے تھے، چونکہ وہ تو اس جرم میں یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے اصل وحی کو ہی تبدیل کر دیا، اس کا متن ہی بدل دیا. اب قرآن مجید کے حوالے سے چونکہ پچھلا تجربہ تھا کہ لوگوں پر چھوڑ دیا تو وہ کا کیا حلیہ بنا دیں گے،
تو خاتم النبیین پر خاتم الوحی، یعنی ایسے پیغمبر کے جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ان پر ایسی وحی کہ جس کے بعد پھر وحی نے نہیں اترنا، اس انداز سے نازل فرما کے فرمایا اب اس کی حفاظت تم پر نہیں چھوڑیں گے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اب متن قرآنی کو تبدیل کرنا یہ کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار نے خود لے لیا۔ جو اس نے بیان فرمایا اس کا ہم منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر سکتا نہیں۔ عالم دین جو دین کا مبلغ ہوتا ہے نا، اس کا کام باتیں بڑھا چڑھا کر یا کم کر کے لوگوں کو بیان کرنا نہیں ہوتا۔ وہ کس ذمہ داری پر فائز ہوتا ہے؟ وہ اس ذمہ داری پر فائز ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہی بتائے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی بات بڑھا چڑھا کے ایسی بیان کی جائے جو ہے ہی نہیں، نہ اللہ کی منشا نہ رسول اللہ کی منشا، تب بھی خطرہ، اور اگر اس کو کم کر دیا جائے، وہ درجہ نہ رہنے دیا جائے، پھر بھی خطرہ ہے۔ غور فرمائیں، میں پھر پڑھتا ہوں اس آیت کو، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا بینات اور الہدا کی صورت میں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کھول کے بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، پھر بھی وہ چھپاتے ہیں۔ فرمایا اولئک یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ گویا کہ پتہ چل گیا کہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے ایک دین کا کام کرنے والے شخص کی۔ جس شخص نے دین لوگوں کو سمجھانا ہے اس کی کتنی بھاری ذمہ داری۔ اگر وہ کمی بیشی کرے گا تو ملعون بن جاتا ہے، اور ملعون وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اللہ اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے، اس کو بے سہارا چھوڑ دیتا ہے، اس کو بے آسرا چھوڑ دیتا ہے، اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، چونکہ انسان چلتا محفوظ طریقے سے اس کی رحمت کے ساتھ ہی ہے۔ اگر وہ اپنی رحمت کا سایہ اٹھا لے تو انسان جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ لیکن احتیاط اس نے خود کرنی ہے کہ اس طرح کا بیان نہ کرے جس سے ما انزلنا من البینات والہدا پر اضافہ ہو، اور اس طرح کا بھی بیان نہ کرے کہ جس میں ما انزلنا من البینات والہدا میں کمی ہو، نہ کمی نہ زیادتی نہ بیشی، بلکہ ان حدود میں رہ کے، وہی رہ کے جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے اس نے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے بہت سارے مقررین، بہت سارے واعظین اس مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنا اور بے احتیاطی سے چلنا یہ اتنا بڑا خطرہ ہے جس کا حساب کوئی نہیں، اور اس طرح سے اس کا بیان آپ نہیں کر سکتے کہ ایک آیت آپ پڑھیں اور اس کے بعد اس کی تشریح وضاحت میں وہاں تک چلے جائیں کہ آیت پیچھے چھپ بھی جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ وہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اور اتنا کم کرنا، اتنا اختصار کرنا کہ آیت کا مفہوم ہی واضح نہ ہو،
یہ بہت احتیاط کا کام ہے قرآن مجید خاص طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ فرمایا اولئک یلعنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجنے والے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو حق کو چھپا رہا ہے، بینات کو چھپا رہا ہے، ہدایت کو چھپا رہا ہے۔ ہاں اس میں ایک گنجائش باقی رکھی، چونکہ ابھی زندگی باقی ہے اور پروردگار کے فیصلے جلد بازی کے نہیں ہوتے۔ ایک بندہ اگر ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ وہ البینات اور الہدا کو اسی طرح بیان نہیں کرتا جس طرح پروردگار نے بیان فرمایا ہے، تو فرمایا کہ ایک ابھی امید باقی ہے۔ وہ امید کیا ہے؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ ہاں اگر توبہ کر لیں اس سے، اصلحوا اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا اور جو چھپاتے تھے اس کو بیان کر دیں۔ لعنتی تھے وہ، تو اگر اس سے انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور ان کو سمجھ آ گئی کہ اس طرح نہیں کرنا، اور جو کچھ وہ چھپا رہے تھے اس کو وہ بیان کر دیں، واضح کر دیں، تو فرمایا اگر یہ پلٹ آئے تو فاولئک اتوب علیہم، تو میں بھی ان پر توجہ فرما کے جو فیصلہ ان کے بارے میں ملعون ہونے کا کیا تھا میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں۔ فاولئک اتوب علیہم، اور ساتھ آگے اپنی دو شانوں کا ذکر کیا، فرمایا تیرے پلٹنے میں ہی دیر ہے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو نے تو توبہ کی ہے نا اس غلطی سے، تو تائب ہے میں تواب ہوں، تو تائب ہے تو میں تواب ہوں۔ تواب بر وزن فعال، صیغۃ المبالغہ، کہ بندہ بڑی غلطی میں مبتلا تھا، اگر اس کو ہماری بات سمجھ آ گئی، اس نے آیتوں کا عدل بدل کم زیادہ کرنا اس نے چھوڑ دیا ہے، تو ہم اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر اس کو بہت زیادہ پھر اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ انا التواب الرحیم۔ آگے فرمایا کہ ہاں ایک صورت ہے جس میں بڑا مسئلہ ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر اوپر ذکر کر دیا کہ کفر کیا ہے، ما انزلنا من البینات والہدا کا کتمان، چھپانا، ایز اٹ از، جس طرح کی وہ آیتیں ہیں ویسے لوگوں تک نہ پہنچانا، یہ کفر ہے۔ کفر میں لگے رہے، پلٹے نہیں، توبہ نہیں کی، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اب ڈن فیصلہ کر دیا، اب استثناء کوئی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور کل کائنات کے انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، کہ یہ دعا کیا کرو اللہ تعالی حسن خاتمہ نصیب کرے، جب اس دنیا سے جاؤ تو اخیر اچھا ہو، حسن الختام ہو، حسن خاتمہ ہو، ایمان ہے، ایمان کی حالت میں ہی جاؤ، یہ انعام ہے، اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو پھر دیکھ لو اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام انسانوں کی لعنت، اور ساتھ فرما دیا خالدین فیہا، پھر یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ملعون ہی رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب،
پھر ان سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، چونکہ اب پرماننٹ وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے کفر لے گئے، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ایمان کی حالت میں جانا، اس پر انبیاء اپنی اولادوں کو تاکید کرتے رہے، نبی اپنی اولادوں کو تاکید کرتے رہے کہ میرے بیٹو جب تم دنیا سے جاؤ تو اس وقت اس حالت میں جاؤ کہ تم مسلمان ہو، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس لیے لب لباب میری گفتگو کا جو میں نے عرض کی وہ یہ، ما انزلنا من البینات والہدا، قرآن مجید کو کما حق ہو جس طرح کا ہے اسی طرح کا لوگوں تک پہنچانا یہ ضروری ہے، اس میں سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، اس میں کسی چیز میں اضافہ نہیں کر سکتے، اس میں کسی چیز میں کمی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت پیور شکل میں پروردگار نے اپنے محبوب پر اتارا ہے، اور میں نے پہلے بتا دیا اس کلام کی اتھارٹی یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، اس میں رسول پاک کا بھی ایک لفظ شامل نہیں ہے۔ تو اب صاف ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا کون اس میں کوئی لفظ شامل کر سکتا ہے؟ تو احتیاط بڑھ گئی نا جی، ہاں جی۔ اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی کرے گا یا کتمان کرے گا تو فرمایا کہ پھر وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ہاں مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اصلاح کر لے، رجوع کر لے تو فرمایا ہم اس کی توبہ بھی قبول کریں گے، اس پر پھر رحم بھی فرمائیں گے۔ لیکن اگر ماری کفر میں گیا، ماری ہی کفر میں گیا کہ اسے کلام اللہ کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ سمجھ ہی نہ آیا، اندازہ لگائیں کہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کا مقام کتنا نازک ہے۔ ہم کانوں کے چسکورے لوگ ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق ہم دین لینا چاہتے ہیں، جی ہمارا دل یہ کر رہا ہے کہ آپ یوں کریں، اور تقریر کہتے بھی اسی کو ہے۔ تقریر وہی ہوتی ہے جو لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق کی جائے کہ لوگ کس سے خوش ہوتے ہیں۔ تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ بندے ناراض ہوں یا راضی ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے پہنچا دیا جائے۔ یہ بڑا فرق ہے، تقریر میں اور تبلیغ میں بڑا فرق ہے۔ تقریر میں سب کچھ چل جاتا ہے، سب کچھ چل جاتا ہے، لیکن چل نہیں جاتا، وہ تقریریں بھی آپ دین کے نام پر کر رہے ہیں۔ آپ نے سوچنا ہے کہ میں کر کیا رہا۔ موت بڑی قریب ہے اور معاملات بڑے نازک ہیں، اور جس طرح سے ہم نے اس چیز کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم کروا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اور جو کچھ کروا رہے ہیں، یہ بہت نازک چیز ہے۔ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنے کی توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ پر نہ اضافہ کریں، نہ کتاب اللہ پر کسی شے کی کمی کریں۔ جیسا کلام اللہ ہے ویسا پڑھیں، جیسا ہے ویسا سمجھیں، جیسا ہے ویسا سمجھ کے پڑھیں، تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے۔ اس کی برکت بہت زیادہ ہے، برکت بہت زیادہ ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔